بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامی سال ذی الحج کی آخری جمعرات مبارک ہے۔ 30 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ میرا جو بھائی میری جو بہن چپ چاپ ایک تسبیح پکڑ کر آج جمعرات کے دن پڑھ لے گا، اگر اپنی 30 نسلوں کے لیے بھی دعا مانگے گا تو اللہ پاک اس کی 30 نسلوں کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اپنی تقدیر تو بڑی دور کی بات، 30 نسلوں کی تقدیریں بھی بدل جائیں گی۔ آج کی جس تسبیح کے عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی مجرب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی دعائیں پیش کرتا ہوں، سب کے دلوں کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما دے۔ میں سب کے دلوں کی دعاؤں کو پیش کرتا ہوں کہ اے اللہ، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، جس کی آخری جمعرات مبارک ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اے میرے اللہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سب کی مالی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے، سب کے رزق کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما دے، اور سب کے قسمت کے دروازے کھول دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جن کے نکاح نہیں ہو رہے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی اچھی جگہ پر رشتے عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرا جو بھائی میری جو بہن آج کی یہ تسبیح پڑھ کر تجھ سے دعا مانگ لے، اس کی آنے والی 30 کی 30 نسلوں کو آباد کر دینا، اس کی 30 نسلوں کو دنیا میں کامیاب کر دینا۔ اے میرے اللہ، آج کا یہ جو عمل میں اپنے پیارے بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں، جو اس کو پڑھ لے اس کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ میرے سب بھائی بہنیں اور دوست آمین لازمی لکھ دیں، کیونکہ آج جمعرات ہے۔ کومنٹس میں سب لوگ اپنا نام لازمی لکھ دیں تاکہ سب لوگ دعا میں شامل ہو سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر چاہے باہر کا ماحول جتنا مرضی سکون والا ہو، جتنا مرضی اچھا ماحول ہو، لیکن جو پریشان ہوتا ہے، جو مصیبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کو باہر کا ماحول اچھا نہیں لگتا۔ اس کا اندر والا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے، اتنا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں کہ کیا نہ کروں۔ وہ مصیبت کی دلدل میں گرا ہوتا ہے، راتوں کو نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ساری رات جاگ کر گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی، دعائیں استعمال کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہی آج میں یہ تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو کر لینے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ دوستو، ایک بات میری ہمیشہ آپ نے آج یاد رکھنی ہے، اس عمل سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ ذی الحج کی آخری جمعرات مبارک ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آج پکی سچی توبہ کر کے آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ تسبیح صرف ایک ہی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ دوستو، آسمان چھوٹا نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی مسافت ہے جس کو طے کر کے بندہ آسمان تک پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کے غیب میں ہے کہ آسمان کی بلندی کتنی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ اگر آسمانوں تک بھی تمہارے گناہ پہنچ جائیں، یعنی تم اتنے گناہ کر لو، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے تم کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ پروردگار، وہ مالک تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ جو منہ سے نکالتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو بندہ منہ سے نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آج میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں جو کہتی ہیں ہم دعائیں تو مانگ کر تھک چکے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر تھک چکے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی،
ہماری دعاؤں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلے نمبر پر وہ آدمی جو گناہ کی دعا مانگے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ناجائز کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرما دے، حالانکہ وہ ناجائز کام ہوتا ہے، وہ حرام کا کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں دعا مانگتے ہیں۔ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ کہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے، کہ جب دعا مانگتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اسے بڑی جلدی پڑ جاتی ہے کہ میں نے دعا مانگی تو قبول کیوں نہیں ہوئی، اتنی دیر کیوں لگ گئی، میری دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ایسے انسان کی بھی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رحم نہیں کرتا، ایسے بندے کی بھی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر آپ لوگ اللہ پاک سے پکی اور سچی توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کر، اپنی توبہ کی دعا مانگ کر یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو وہ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس تسبیح میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے کہ نوٹ فرما لیں۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا رب الحمدللہ، الحمدللہ یا رب الحمدللہ۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا پکی سچی توبہ لازمی کر لینی ہے۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر الحمدللہ یا رب الحمدللہ، تسبیح کے ہر دانے کے اوپر یہ عمل پڑھ کر تسبیح کو چوم کر اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیں، اپنی مغفرت کی دعا مانگ کر اللہ پاک سے اپنی کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد اور کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگ لے، انشاءاللہ وہ پروردگار آج اس آخری جمعرات مبارک کی برکت سے، اس کی عظمت سے آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کر دے گا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے آپ نے آج کا یہ عمل کرنا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہی نیا محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کی دعا کو سن کر آپ کے لیے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے گا، آپ کی تقدیر کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کے تالوں کو کھول دے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج میرے اس بتائے ہوئے عمل کے مطابق پکی اور سچی توبہ کر کے ایک تسبیح الحمدللہ یا رب الحمدللہ، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اپنی دعاؤں کو آسمان سے پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ آسمان کے دروازے کھول کر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو اپنے ہر اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی جس میں آپ خود کو ناکام سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔